السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فکر میں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اگلا پارٹ۔ جی، امریکہ جیت جاتا تھا۔ 1945 میں انہوں نے آخری جنگ جیتی تھی اور وہ انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرا کے وہ فتح حاصل کی تھی۔ اٹامک ایکسپلوژن کیے تھے جس کے نتیجے میں وہ جنگ جیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ ساری جنگیں کیوں ہارتا آ رہا ہے؟ جب جنگیں ممالک کے درمیان ہوتی تھیں، یعنی مثال کے طور پر اگر جرمنی فرانس کے ساتھ لڑ گیا تو امریکہ جس ملک کے ساتھ ہے وہ ملک جیت جائے گا، تو اس جنگ میں واضح فتح حاصل آتی تھی۔ یا چین اور امریکہ آپس میں لڑ پڑے، چین اور انڈیا لڑ پڑے، امریکہ جا کے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو وہاں ہار جیت ہو جائے گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پہلے جتنی جنگیں لڑتا تھا وہ ملکوں کے درمیان ہوتی تھیں، لیکن اسے ان تمام نئے زمانے کی جنگوں میں ناکامی ہوئی جہاں جنگجو مقامی باغی ہوں یا ایسے لوگ جو بغاوت کر گئے، فوجی طاقت میں کمزور ہوں، لہذا حوصلہ مند ہوں اور پرعزم رہیں۔ شکست ایک الگ چیز ہے، لیکن جس طرح امریکی فوج بنغازی لیبیا میں، صومالیہ، سائگون اور اب کابل سے بے بسی کی حالت میں امریکن فوجی واپس آئے ہیں، اس نے امریکی شکست کو مزید شرمناک بنا دیا ہے۔ یعنی یہ خالی شکستیں نہیں ہیں، یہ شرمناک شکستیں ہیں۔ میدان جنگ میں بھی امریکہ کی کیا حالت رہی، اس کے اوپر بھی ریسرچ ہے۔ زیادہ تر امریکی جنگوں کا انجام فوجی ناکامی رہا ہے اور میدان جنگ میں تباہی کے وقت امریکہ دلدل سے نکلنے میں قاصر رہا ہے۔ صدر بش کے لیے جو آدمی تقریر لکھ کر دیتا تھا اس کا نام ڈیوڈ فرون، اس نے پہلے عراق جنگ میں امریکہ کی حمایت کی تھی، لیکن اب اس کی رائے بدل گئی ہے اور اب وہ عراق جنگ کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عراق کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تیار نہیں تھے، ہم لا علم تھے، ہم متکبر تھے، ہم تکبر میں آ گئے تھے اور ہم انسانی مسائل کے ذمہ دار بن گئے تھے، جو کسی کے لیے اچھا نہیں تھا، نہ امریکن کے لیے اچھا تھا، نہ ان علاقوں کے لیے اچھا تھا جن علاقوں میں ہم گئے تھے۔ امریکی شکست کی ایک بڑی وجہ مقامی ثقافت کے بارے میں بہتر اندازہ نہ لگانا بھی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ یعنی جس علاقے میں امریکہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، گزشتہ 75 سالوں سے اس علاقے کے بارے میں امریکہ کے اندازے ہمیشہ غلط رہے ہیں۔ وہ دوسرے ممالک میں موجود لوگوں کو سمجھنے میں قاصر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ڈک چینی جو امریکہ کے سابق نائب صدر ڈونلڈ رمزفیلڈ، امریکہ کے سابق وزیر دفاع، کھلے عام یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب امریکی فوج بغداد میں داخل ہوئی تھی تو عراق کی شیعہ برادری جو صدام حسین جو کہ سنی تھے، صدام حسین کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ کہاں گئی وہ بغاوت، کہاں گیا وہ استقبال؟ یعنی عراق اندرونی طور پر بکھرا ہوا تھا، لیکن وہاں کے سماج کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں امریکہ کے اندازے بالکل غلط۔ امریکن کو لگا کہ وہ افغانستان میں ایک حکومت بنائے گا اور وہاں کے لوگ اسے ویلکم کریں گے۔ انہیں لگا کہ طالبان جب وہاں سے چلے جائیں گے، ان کو شکست ہوگی، تو مقامی لوگ امریکہ کے شکر گزار ہوں گے اور امریکہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ افغانستان میں بھی آ گئے۔ پہلے انہوں نے جنگ کی، فضائی حملے کیے، پھر زمین پر اتر آئے اور زمین پر آنے کے بعد ان کی وہاں پہ درگت بنی۔ یہاں پر بھی امریکن اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے۔ شام کے بارے میں، یمن کے بارے میں، لیبیا کے بارے میں، ہر جگہ امریکہ کے اندازے مسلمانوں کے بارے میں غلط ثابت ہوئے۔ افغانستان میں یہ ہوا، جن وادیوں میں، غاروں میں طالبان کے اڈے تھے ان سے طالبان تو واضح طور پہ آشنا تھے، لیکن یہ امریکن فوجیں وہاں پہ نا آشنا تھیں۔ جب بھی امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ علاقے میں شدید بمباری کرتے، میزائل داغ دیتے، وہاں پہ بم گراتے، وہاں پر فضائی حملے کرتے، ڈرون۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی ڈیٹیل ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین تھینک یو، شکریہ، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔